السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اور چینل دی ادر سٹوریز۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید اور دعا کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈز، اگر آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو تو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ آج کی سٹوری ہم کو ہمارے بہت اچھے لسنر وقاص نے کراچی سے بھیجی ہے، تو آگے کی سٹوری انہی کے پرسپیکٹیو سے سنتے ہیں۔ السلام علیکم احسن، جب سے آپ نے چینل بنایا ہے میں جب سے آپ کی سٹوریز ریگولرلی سنتا ہوں اور مجھے آپ کی سٹوریز بہت پسند آتی ہیں، تو میں بھی آج اپنے بھائی کے ساتھ ہوئی سچی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ 2020 میں پیش آیا، جس نے ہماری فیملی کو ڈر اور درد سے بھر دیا تھا۔ میری فیملی شروع سے ہی جنات کے ہونے پر یقین رکھتی ہے، کیونکہ ان کے ہونے کا ذکر قرآن اور حدیث سے ثابت بھی ہے۔ پر میرا بڑا بھائی، جو چھوٹی عمر میں پڑھائی کرنے کے لیے باہر چلا گیا تھا، وہ ایسا نہیں سوچتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں تھیں، اب ایسا نہیں ہوتا۔ اس کو ہارر موویز دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ کبھی وہ گھر پر آتا تو ہم ساتھ مل کر موویز دیکھتے، اور مجھے ڈرتا دیکھ کر وہ بہت ہنستا تھا اور میرا مذاق اڑاتا تھا اور کہتا تھا یہ بس انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، اس میں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ایک بار وہ پاکستان آیا ہوا تھا، تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ فارم ہاؤس جانے کا پروگرام بنایا۔ اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہا، پر میرے اس وقت ایگزامز ہونے والے تھے، تو میں نے اس کو منع کر دیا۔ تو پھر وہ سیٹرڈے نائٹ پر اپنے فرینڈز کے ساتھ فارم ہاؤس چلا گیا۔ میرا بھائی بہت فرینڈلی اور جولی طبیعت کا ہے، وہ بہت جلدی اپنے فرینڈز بنا لیتا ہے۔ تو اس ٹرپ پر بھی اس کے ساتھ اس کے بہت سارے فرینڈز اور ہمارے کزن بھی اس کے ساتھ گئے تھے۔ فارم ہاؤس پہنچ کر انہوں نے خوب ہلا گلا کیا، پول میں نہائے اور پھر باربیکیو کیا۔ ان دنوں کراچی کا موسم بہت اچھا چل رہا تھا، ہلکی ہلکی بارشیں ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے رات میں تھوڑی خنکی ہو جایا کرتی تھی۔ تو اس دن رات میں بھی ایسا ہی ہوا۔ پول کا پانی بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا، تو انہوں نے سوئمنگ پول میں نہ جانے کا سوچا کہ کہیں ٹھنڈے پانی کی وجہ سے کسی کی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ پھر کچھ لڑکے وہاں پٹی کھیلنے لگے اور میرے بھائی نے کرکٹ کھیلنے کا سوچا۔ وہ گھر سے 2 بیٹ اور بالز بھی لے کر گیا تھا۔ خیر، تو وہ 2 ٹیم بنا کر کھیلنے لگے۔ ایک ایک کر کے ساری بال ساتھ والے پلاٹ پر جانے لگی، جو انہی فارم ہاؤس والوں کا تھا، پر وہاں بس باؤنڈری وال بنی ہوئی تھی اور اندر جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ ایک کنواں تھا جہاں سے پانی اس فارم ہاؤس میں سپلائی ہوتا تھا۔ اس خالی پلاٹ کا رستہ اس فارم ہاؤس سے بھی تھا، پر اس کے گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ جب ایک ایک کر کے ساری بالز اس پلاٹ میں چلی گئیں، تو میرے بھائی نے فارم پر موجود گارڈ سے اس تالے کو کھولنے کو کہا تاکہ وہ اپنی بالز وہاں سے لا سکیں۔ وہ گارڈ کافی بڑی عمر کے تھے، پر ان گارڈ نے اس بات کے لیے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا اگر آپ کو اور بالز چاہیے تو آپ ہم سے خرید لیں۔ اور اس گارڈ نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس جگہ پر رات میں جانا سختی سے منع ہے۔ میرے بھائی اور اس کے دوستوں کو لگا کہ یہ ہم کو ڈرا رہا ہے تاکہ ہم اس سے بالز خرید لیں۔ یہ سوچنا ان کی بہت بڑی غلطی تھی، اور ان لوگوں نے اس سے بال نہیں لی اور واپس آ گئے۔ پر گارڈ اب بھی ان لوگوں پر نظر رکھ رہا تھا کہ کہیں وہ لوگ خود سے اس پلاٹ پر نہ چلے جائیں۔ یہ لوگ کافی دیر ادھر ادھر کچھ نہ کچھ کرتے رہے، پر میرے بھائی کو تو اپنی بالز وہاں سے واپس لانے کی پڑی تھی۔ تو اس نے اپنے 2 دوستوں کو اپنے ساتھ لے لیا اور اس گارڈ کی نظروں سے بچ کر اس پلاٹ کی دیوار کے پاس پہنچ گیا۔ اب ان لوگوں کی آپس میں یہ بحث ہونے لگی کہ دیوار کود کر وہاں کون جائے گا، کیونکہ رات کا وقت تھا، ہر طرف سناٹا تھا، اور پلاٹ میں جھانکنے پر ان کو وہاں ہر جگہ
بڑی بڑی جھاڑیاں دکھائی دیں جن کو دیکھ کر ان کو وحشت آ رہی تھی۔ بھائی کے دوستوں کو تو وہاں جانے سے بہت ڈر لگ رہا تھا، تو میرا بھائی ان دوستوں پر ہنسنے لگا اور کہا تم لوگ تو ڈرپوک نکلے، اور خود موبائل لے کر ان دوستوں کی مدد سے دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف خالی پلاٹ میں کود گیا۔ موبائل کی ٹارچ چلا کر اس نے وہاں سے جتنی بال ہو سکیں اٹھا لیں۔ دوسری طرف سے ان کے دوستوں نے ان کو ایک چیئر دے دی تاکہ وہ اس پہ چڑھ کر فارم ہاؤس میں واپس آ سکیں۔ خیر میرا بھائی واپس آ گیا اور اپنے دوستوں کو بالز دکھانے لگا اور ہنستے ہوئے کہنے لگا تم لوگ ڈرپوک ہو اور ایسا کچھ نہیں ہوتا، میں ایسی چیزوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ بات کرتے کرتے وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ میرے بھائی کے دوست ہکا بکا ہو کر میرے بھائی کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک اس کو کیا ہو گیا ہے۔ ان میں سے ایک دوست باقی لڑکوں کو بلانے بھاگا، اتنے میں وہاں گارڈ بھی آ گیا تھا۔ وہ لوگ میرے بھائی کو اٹھا کر کمرے میں لے گئے۔ سب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، کسی کی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر بات کرتے کرتے اس کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ جب گارڈ کو اس بات کا پتہ چلا کہ بھائی خالی پلاٹ میں کودا تھا تو اس نے کہا میں نے پہلے ہی تم لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہاں رات میں جانا سختی سے منع ہے، پر پھر بھی تم وہاں چلے گئے۔ اس نے کہا روشنی ہوتے ہی اس کو فوراً گھر لے جاؤ اور کسی عالم کو دکھاؤ، ورنہ اس کا بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بھائی کے دوست تو ویسے ہی پریشان تھے، گارڈ کی یہ بات سن کر ان کے تو ہاتھ پیر پھول گئے۔ تھوڑی دیر بعد بھائی کو ہوش آ گیا تو سب کی جان میں جان آئی، پر بھائی اس وقت بالکل چپ تھا، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں جیسے وہ کب سے سویا نہ ہو۔ خیر بھائی کے دوستوں نے باقی کا پروگرام کینسل کیا اور صبح ہوتے ہی واپس گھر کے لیے نکل گئے۔ بھائی کو میرے کزنز گھر لے کر آ گئے کہ بھائی کی طبیعت وہاں اچانک خراب ہو گئی تھی، تو وہ لوگ واپس آ گئے ہیں۔ بھائی گھر آیا تو اس کو بہت تیز بخار تھا، تو ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لکھ دیں، ہم بھائی کو گھر لے آئے اور اس کے کمرے میں لٹا دیا۔ اسی رات ہماری آنکھ بھائی کے زور سے چیخنے سے کھلی۔ ہم ان کے کمرے کی طرف گئے تو وہاں کا منظر بہت ڈراؤنا تھا۔ بھائی اپنا جسم عجیب طرح سے اکڑا رہے تھے، ان کی آنکھیں اوپر چڑھ گئی تھیں۔ ماما پاپا ان کو سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور ان کے ہاتھ پیروں کو مسل کر ان کا جسم گرم کرنے لگے، کیونکہ اس وقت ان کا جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا، اور ایسا کرنے سے 10 منٹ بعد میرا بھائی نارمل ہو گیا۔ ہم پریشان ہو رہے تھے کہ اچانک بھائی کو کیا ہو گیا ہے۔ پاپا کو لگ رہا تھا کہ شاید ڈاکٹر کی دوائی کی وجہ سے کوئی ری ایکشن ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو رہی ہے، پر ماما کو کچھ اوپری مسئلہ لگ رہا تھا۔ دوسرے دن ماما نے دادی کو کال کی اور ان کو بھائی کی ایسی طبیعت کا بتایا، تو دادی نے کہا اس کو کسی عالم کو بھی دکھاؤ، کیونکہ ایسا کسی سائے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ماما پاپا دونوں بھائی کو ایک عالم کے پاس لے گئے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا تو انہوں نے بتایا کہ بھائی کچھ دن پہلے جہاں گئے تھے وہاں ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے، کوئی طاقت وہاں سے اس کے ساتھ ساتھ یہاں آئی ہے۔ میں آپ کو فی الحال ایک تعویذ دے رہا ہوں جو آپ کو اسے ہر وقت پہنا کے رکھنا پڑے گا، اور 2 دن بعد بھائی کو دوبارہ لانے کو کہا۔ ماما پاپا بھائی کو گھر لے آئے۔ بھائی کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اسی دن ہمارے کزنز بھائی کی طبیعت دیکھنے گھر آئے۔ وہ بھائی کی طبیعت دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے تھے، ڈر اور خوف ان کے چہرے پر صاف واضح تھا۔ پھر انہوں نے فارم ہاؤس پر جو ہوا تھا وہ پوری بات پاپا کو بتائی، اور پاپا ماما سے معافی بھی مانگی کہ ہمیں یہ بات آپ کو پہلے ہی بتا دینی چاہیے تھی۔ خیر بھائی کو اب دن میں 3 سے 4 بار دورے پڑنے لگے تھے، جس میں ان کا پورا جسم اکڑ جاتا تھا، منہ ٹیڑھا ہو جاتا، آنکھیں پلٹ جاتی، آواز بدل جاتی۔ پھر ماما پاپا ان کے ہاتھ پیروں کو مسلتے تو کچھ دیر میں وہ نارمل ہو جاتے۔ ایک دن تو وہ ہوا جس نے ڈر کی ساری حدیں پار کر دیں۔ ہم لوگ پریشان لانچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک بھائی کی چیخنے کی آواز آئی۔ ہم لوگ فوراً کمرے میں بھاگے تو وہ خوفناک منظر دیکھ کر مجھے اپنے بھائی سے ہی ڈر لگنے لگا تھا۔ ماما پاپا بھی یہ دیکھ کر کچھ دیر اپنی جگہ پر جم گئے تھے، ان کی بھی شاید میری جیسی ہی حالت تھی۔ وہ تعویذ
جو عالم صاحب نے دیا تھا زمین پر پڑا ہوا تھا۔ بھائی کا چہرہ اب بالکل بدل گیا تھا، نیچے کا ہونٹ باہر کی طرف لٹک گیا تھا اور انہوں نے اپنے چہرے کو بری طرح سے نوچ لیا تھا، اور وہ اپنے بیڈ پر ایسی حالت میں تھے جس پر شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ ان کی کمر ہوا میں تھی اور ہاتھ پیر زمین پر لٹک رہے تھے۔ ان کا چہرہ ہماری طرف تھا اور وہ عجیب زبان میں کچھ بول رہے تھے۔ پاپا نے بھائی کو پکڑ کر نیچے کرنے کی کوشش کی تو کسی نے پاپا کو زور سے دھکا دیا۔ وہ دھکا اتنا زوردار تھا کہ پاپا دیوار سے جا کر ٹکرائے۔ ماما تو وہیں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو گئیں اور میں بھی وہاں سے بھاگ کر اپنے روم میں آ گیا۔ میرا خوف سے برا حال تھا، میں ڈر سے کانپ ہی رہا تھا کہ بھائی کے روم سے دھم کی آواز آئی، پر میری وہاں جا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ آدھے گھنٹے بعد مجھے باہر سے ماما کی رونے کی آواز آئی تو میں ہمت کر کے اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ ماما بھائی کی ایسی حالت سے بہت زیادہ پریشان تھیں اور روئی جا رہی تھیں۔ پاپا اب بھی بھائی کے روم میں ہی تھے۔ میں ماما کو تسلی دینے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد پاپا بھی بھائی کے روم سے باہر آ گئے اور بتایا کہ انہوں نے وہ تعویذ دوبارہ بھائی کے باندھ دیا ہے، جو پتہ نہیں کیسے انہوں نے خود سے اتار دیا تھا۔ ہم صبح ہوتے ہی دوبارہ بھائی کو ان عالم صاحب کے پاس لے گئے۔ عالم صاحب کافی دیر تک کچھ پڑھتے رہے اور پھر انہوں نے بھائی کو واپس اسی فارم ہاؤس پر لے جانے کو کہا اور کہا کہ یہ وہاں واپس جا کر معافی مانگے تو شاید وہ جنات اس کو معاف کر کے اس کو چھوڑ دیں۔ مجھ سے جو ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا، مگر وہ جنات بہت غصے میں ہیں اور کہا اپنے ساتھ گوشت لے جائیے گا اور اس جگہ پر رکھ دیجیے گا۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ ہم بھائی کو لے کر اس فارم ہاؤس پر چلے گئے۔ اتفاق سے اس فارم ہاؤس کا مالک اس وقت وہیں تھا۔ پاپا نے ان کو ساری بات بتائی تو اس نے پاپا کو بتایا کہ اس جگہ بہت آسیب زدہ ہے۔ ہم نے کئی بار اس فارم کو بنانے کی کوشش کی، پر ہر بار کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو بند کر رکھا ہے اور ان سے وہاں جانے کی اجازت لی۔ پاپا بھائی کو لے کر وہاں چلے گئے۔ بھائی نے وہاں رو رو کر معافی مانگی اور پھر پاپا وہ گوشت وہاں پر رکھ کر واپس آ گئے، پر پھر بھی بھائی کو بالکل ٹھیک ہونے میں 6 ماہ لگ گئے تھے اور ان کو بھی جنات کے ہونے پر یقین آ گیا تھا۔ بہت شکریہ وقاص آپ کے اس واقعے کے لیے۔ فرینڈز، فارم ہاؤس زیادہ تر غیر آباد علاقوں میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں اکثر اور بیشتر جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تفریح میں اتنا مگن نہ ہو جائیں کہ جس سے ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ ایسی جگہوں پہ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ فرینڈز، اگر اسٹوری پسند آئی ہے تو اپنے پیار کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی پراسرار واقعہ ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں یا اس واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، ہمیشہ پاکی کی حالت میں رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔